الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما یا حفیظ یا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ نبی کسے کہتے ہیں. نبی کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 وہ انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع ہو. ان 4 میں سے پہلے انسان کے لفظ کی تشریح تفصیل مکمل ہو چکی. آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ باقی 3 چیزوں کی تشریح بیان کی جاوے گی. دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی اور اپنے عقائد صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی انسان ہوتا ہے اور پھر انسان کامل نبی ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں جو محسوس ہو، ذو عقل ہو. اس کی تشریح ہم گزشتہ جمعہ میں پڑھ چکے. انسان ناقص عورت اور ہیجڑے کو کہتے ہیں. عورت اور ہیجڑا یہ نبی نہیں بن سکتے. نبی جو بھی ہوگا وہ انسان کامل ہوگا، یعنی مرد نبی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ وہ تفصیل ہے جو ہم گزشتہ جمعہ میں پڑھ چکے. نمبر 2 نبی وہ ہوتا ہے جو مبعوث من اللہ ہو. مبعوث من اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہو. کیا مطلب؟ نبی عبادت سے نہیں بنتا. نبی زیادہ تسبیحاں پڑھنے سے کوئی بندہ نہیں بن سکتا. نبی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیا ہوا نبی ہوتا ہے. لہذا جب نبی مبعوث من اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ذات اور شخصیت کو نبی کہتے ہیں. اس کے لیے زیادہ نمازیں، عبادتیں، زیادہ تسبیحات یہ شرط نہیں، بلکہ وہ انتخاب خداوندی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے
نبی مبعوث من اللہ ہوگا۔ یاد رکھیے، نبی مبعوث من اللہ، ایک چیز ہے کسبی اور ایک چیز ہے وہبی۔ کسبی کہتے ہیں انسان محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرے، زیادہ نیکیاں کر کے کسی چیز کو حاصل کرے، زیادہ مجاہدے، عبادتیں اور ریاضتیں کر کے کسی چیز کو حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں کسبی۔ اور ایک وہبی کہ محنت نہ کی ہو، اللہ رب العزت نے ایسے ہی انتخاب کر کے، منتخب کر کے کوئی چیز سپرد کر دی ہو۔ جو 4 مقامات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے پہلے 2 مقام، مقام نبوت اور مقام صحابیت، یہ وہبی مقام ہیں، اس میں کسب اور محنت کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے 2 مقام، مقام شہادت اور مقام ولایت، ان 2 مقامات کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ذکر اذکار کرنا پڑتا ہے، زیادہ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ 2 مقامات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ان 4 مقامات سے، ان 4 مقامات میں پہلے 2 مقام وہبی ہیں، دوسرے 2 مقام کسبی ہیں۔ نبوت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، نبوت یہ وہبی چیز ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں منتخب کر کے اسے اپنا نبی اور رسول بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ عبادتیں، زیادہ نیکیاں، زیادہ ریاضتیں، تہجدیں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت کے معاملے میں عام طور پر ہمارے پہ یہ اعتراض ہوتا ہے جب ہم یہ اقوال اور مناقب پیش کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ فوراً ہمارے پر یہ اعتراض داغا جاتا ہے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے نبی سے بڑھ گئے؟ اللہ کے نبی سے ان کا مقام زیادہ، اللہ کے نبی سے ان کی شان زیادہ؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کبھی، روایات میں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز کو ادا کیا ہو، جبکہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 1-2 دن یا 1-2 ماہ نہیں، 40 سال تک اس انداز میں نماز پڑھی صبح کی کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ساری رات جاگتے تھے، ساری رات نیکی کیا کرتے تھے، ساری رات وہ سوتے نہیں تھے، واقعتاً اس کا یہی مطلب ہے۔ تو اعتراض اس انداز میں بنا، کیا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے نبی سے بڑھ گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے نبی سے مقام میں زیادہ ہو گیا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کام امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی مجموعی کیفیت کو دیکھو۔ ہمارا یہ ماننا اور ہمارا یہ نظریہ ہے، نبی عبادت میں کمیت کے معاملے میں، کمیت کا مطلب یہ ہے کمی اور زیادتی کے معاملے میں، حجم کے معاملے میں بعض اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے 23 سال زمانہ نبوت پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نمازیں لے لیجئے۔ اس امت کے وہ بزرگ جنہوں نے 100 سال زندگی پائی، 20 سال ان کے ماقبل کے لے لیں، باقی 80 سال ان کی نمازیں ان کے نام اعمال میں، تو نماز میں مقدار اور حجم کے اعتبار سے امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ روزے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زمانہ نبوت میں، وہ بھی جب معراج کا معاملہ پیش آیا اس کے بعد آپ پہ روزے فرض کیے گئے، آپ کی امت پہ روزے فرض کیے گئے۔ زیادہ سے زیادہ مان لیں تو آپ کے روزے 23 سال کے۔ اس امت میں ایسے لوگ موجود جنہوں نے 60-70 سال روزے رکھے، عمر 100 سال، 20 سال کی باقی زندگی میں ان کے مقدار میں روزے اللہ کے نبی سے زیادہ
قرآن مجید کی تلاوت لے لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں پورے قرآن مجید کی تلاوت صرف ایک مرتبہ کی، کیونکہ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور امام الانبیاء قرآن مجید اتنا ہی پڑھا کرتے تھے جتنا آپ پہ نازل ہو چکا تھا۔ تو جب آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور کیا وہ مکمل قرآن مجید کا دور کیا۔ اس سے پہلے جو قرآن مجید پڑھے یقیناً جتنا نازل ہوا تھا آپ اتنے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا امام الانبیاء نے پوری زندگی میں پورے قرآن کی تلاوت ایک بار کی۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود کہ جو پورے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض وہ ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض وہ مہینے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ عام حافظ کی روٹین بھی یہی ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتے ہیں، مہینے میں قرآن ان کا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو مہینے میں ان کے قرآن کی تعداد ایک ہوئی، 2 مہینے میں 2 قرآن، پورے سال میں 12 قرآن۔ عام حافظ بھی ایک سال میں 12 قرآن پڑھ لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری زندگی میں قرآن مجید محض ایک مرتبہ پڑھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ اس امت میں ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے 20 حج ادا کیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 عمرے کیے۔ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں عمرے کیے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 40 سال ادا کی، جبکہ اللہ کے نبی نے تو اس طرح کبھی نہیں کیا۔ کیا اللہ کے نبی سے امام اعظم ابو حنیفہ بڑھ گئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ ایک ہے کیمیت اور حجم کا مسئلہ، اور ایک ہے کیفیت کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی بعض اوقات امتی سے عبادت کے اندر حجم اور مقدار میں ایک امتی اللہ کے نبی سے بڑھ سکتا ہے، لیکن جو عبادت کی کیفیت اللہ کے نبی کی عبادت کو ہے وہ کیفیت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ اس امت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک، تابعین، بزرگان دین، تمام کے تمام اکابرین کی ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک سجدہ ایک طرف، یہ سارے سجدے مل کر اللہ کے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات امتی حجم اور مقدار کے اعتبار سے امتی کی عبادت نبی کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو مقام نبی کی عبادت کو حاصل وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری، یاد رکھو، ساری امت کے حج ایک طرف، امام الانبیاء کا ایک حج کا ایک رکن ایک طرف، ساری امت کے حج اس ایک رکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری امت ساری زندگی قرآن مجید پڑھتی رہے، ان کا قرآن پاک پڑھنا ایک طرف، اللہ کے نبی کا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنا ایک طرف، ساری امت مل کر امام الانبیاء کے پڑھے ہوئے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ہے حجم اور مقدار۔ بعض اوقات نبی کی عبادت مقدار اور حجم میں امتی کی عبادت نبی کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو مقام نبی کی عبادت کو حاصل ہے وہ کسی اور کی عبادت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیمیت اور کیفیت کا مسئلہ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ نبی ہوتا وہ ہے جو مبعوث من اللہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ ہم نے نبی کو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نبی نہیں مانا، ہم نے نبی کو روزے رکھنے کی وجہ سے نبی نہیں مانا۔ اگر نمازوں اور روزوں کی وجہ سے نبی مان لیا جاتا تو اس امت میں ایسے لوگ موجود کہ جنہوں نے 80 سال نمازیں پڑھی، جبکہ امام الانبیاء نے 23 سال۔ اس امت میں ایسے لوگ موجود جنہوں نے نیکیاں اور ریاضتیں سال ہا سال کی اور سینکڑوں سال، یعنی اگر کسی بندے کی عمر مبارک، کسی اللہ کے نیک بندے کی عمر 100 سال ہے، اس 100 سال کی عمر میں سے 10 سال کی عمر کے بعد عام طور پہ اللہ کے ولی جو بزرگ گزرے ہیں 7 سال کی عمر میں عبادت شروع کر دیتے ہیں، 90
93 साल की उनकी इबादत एक तरफ, नबी की इबादत हुजम और एक मिकदार में कम ज़रूर है, लेकिन नबी की इबादत को जो कैफियत मिली, जो मर्तबा और मकाम मिला, वो किसी आम बंदे की इबादत को नहीं मिल सकता। नहीं, इस बुनियाद पे कहता हूँ, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या? नबी उसे कहते हैं नंबर 1 वो इंसान हो, नंबर 2 मबऊस मिनल्लाह हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा हुआ हो। हमने नबी को इबादत की वजह से नबी नहीं माना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा हुआ होने की वजह से नबी माना। इस वजह से नबी और उम्मती की मिकदार में अगर कभी कमी पेशी आ जाए वो अलग मसला है, लेकिन नबी को हमने नबी माना चूंकि वो मबूस मिनल्लाह है। और जब नबी मबूस मिनल्लाह, तो हम ये कह सकते हैं जो मबूस मिनल्लाह ना हो वो नबी नहीं होता। अगर कोई मबूस मिनल अंग्रेज हो, कोई मबूस मिनल यहूद हो, कोई मबूस मिनल नसारा हो, मिर्ज़ा गुलाम अंग्रेज कादियानी की तरह, तो हम उसे नबी नहीं मानेंगे। उसकी इबादतें भाड़ में जाएं, उसकी नेकियां भाड़ में जाएं, हमें उनकी इबादत काबिल कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि नबी बनता है मबूस मिनल्लाह होने की वजह से, नबी इबादत की वजह से नहीं बनता। मैं कहता हूं अगर कोई बंदा सारी जिंदगी इबादतें, नेकियां, तकवा, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारे, वो सहाबी नहीं बन सकता। नबी किस तरह बन सकता है? सारी जिंदगी की नेकियों की वजह से कोई बंदा सहाबी नहीं बन सकता, तो नबी किस तरह? ताबी नहीं बन सकता। ताबी बनने के लिए भी जरूरी है उसने नबी को देखा हो, बल्कि तबा ताबी भी नहीं बन सकता। तबा ताबी उसे कहते हैं जिसने ताबी को देखा हो, और ताबी उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी को देखा हो। अब इनमें से कोई मकाम कोई बंदा हासिल नहीं कर सकता। कोई सहाबी नहीं बन सकता, अब के कोई ताबी नहीं बन सकता। इस दौर में इबादत करके कोई तबा ताबी नहीं बन सकता। इस दौर में नेकियां करके कोई सहाबी नहीं बन सकता। नबी किस तरह बन सकता है? तो हम मिर्जा गुलाम अंग्रेज कादियानी को अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा तो मान सकते हैं, अल्लाह का नबी नहीं मान सकते। और ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। हम इसे शरीफ इंसान नहीं मानते, नबी किस तरह मानेंगे? हम इसे अक्लमंद इंसान नहीं मानते। नबी के लिए जरूरी इंसान हो और इंसान कामिल हो। एक है इंसान कामिल शरी इस्तिलाह में, ये शरी इस्तिलाह में भी इंसान कामिल नहीं है, और एक है लुगत के इस्तिलाह में, ये लुगत के एतबार से भी इंसान कामिल नहीं है। जो इंसान कामिल लुगवी एतबार से उसे कहते हैं जो हर तरह के नुक्स और ऐब से पाक हो। नबी के लिए याद रखिए, नबी वो होता है जिसके अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं होता कि अगर वो बोला जाए तो उसके लिए हकारत संवारो। मिसाल के तौर पे किसी नबी का हाथ कटा हुआ, उसको टुंडा कहते हैं, उसको लूला कहते हैं, टुंडा कहते हैं। नबी के अंदर ये ऐब नहीं हो सकता। अगर किसी की टांग ना हो उसे लंगड़ा कहते हैं, ये ऐब नबी के अंदर नहीं हो सकता। अगर किसी के कान से सुनाई ना देता हो, इसे डोरा और बहरा कहते हैं। ये ऐबदार लफ्ज, नबी के लिए ये ऐबदार लफ्ज इस्तेमाल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बर्दाश्त नहीं करते, तो नबी काना किस तरह हो सकता है? मिर्जा गुलाम अंग्रेज कादियानी था काना और कहता था कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं। हम इसे अल्लाह का नबी रसूल किस तरह मान लें? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये अंग्रेज का टाउट था, हम इसे शरीफ इंसान। देखो, जो शरीफ इंसान होता है वो अपनी बरादरी नहीं बदला करता। शरीफ इंसान अपना नाम नहीं बदला करता। इसने अपनी कौम कबीला भी बदला, इसने अपना नाम भी बदला। हम इसे शरीफ इंसान नहीं मानते। अल्लाह का नबी किस तरह माने? मिसाल के तौर पे इब्तदान इसने अपनी किताबों में लिखा कि मैं मुगल बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाद में इसको पता चला हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हो उनका ताल्लुक़ इमामुल अंबिया के ख़ानदान से यानी सैयद होंगे, तो इसने दावा कर दिया कि मैं सैयद हूँ। अब सैयद होने का दावा इसने किया। बाद में इसको पता चला कि जनाब मसीह मऊद बनने का शौक़ पैदा हुआ, और पता चला वो यहूदियों नस्ल इसराइली, उनका ख़ानदान उससे ताल्लुक़ रखता था। फ़ौरन इसने दावा कर दिया मैं यहूदियों नस्ल इसराइली हूँ, अपने आप को मसीह मऊद साबित करने के लिए। ये शरीफ इंसान अपनी कौम नहीं बदल सकता। ये बार बार अपनी कौम बदल रहा है। हम इसको शरीफ इंसान नहीं मानते, नबी किस तरह मानेंगे? कभी दावा कर दिया, पता चला फतुहात मक्किया में हमारे अकाबरीन ने लिखा कि आखिरी इंसान चीन के अंदर पैदा होगा,
تو اس نے فوراً دعویٰ کر دیا یہاں اس آخری انسان سے مراد آخری نبی ہے اور وہ میں ہوں۔ فوراً اس نے دعویٰ کیا میری کچھ نانیاں ان کا تعلق چین کے ساتھ تھا، لہٰذا میں چینیوں نسل بھی ہوں۔ یہ ظالم اپنا نسل اور اپنا نسب اور خاندان بدلنے والا انسان، شریف انسان نہیں، اسے نبی کس طرح مان لیا جائے؟ تو غلام انگریز قادیانی کوئی شریف انسان ہی نہیں تھا۔ پھر اسے شوق پیدا ہوا کہ بھئی میں ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں۔ پھر اس نے اپنا نام تبدیل کیا، کہنے لگا میرا نام دوردر گپال کریشن مہاراج ہے۔ اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ شریف آدمی نہ نام بدلتا ہے نہ خاندان بدلتا ہے۔ سکھوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کہنے لگا میرا نام امین الملک سنگھ بہادر ہے، لہٰذا یہاں بھی اس نے اپنا نام بدلا۔ پھر اس نے نبوت کی تقسیم کی۔ امت مسلمہ کا عقیدہ کہ نبوت کی تقسیم کاری ہو ہی نہیں سکتی، اس نے کہا نبوت کی کئی قسمیں ہیں، ذلی نبی، بروزی نبی، مجازی نبی۔ اپنی طرف سے معنی گھڑ کے کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، میں نبوت کا سایہ ہوں۔ پھر اور ترقی کر کے کہنے لگا میں اتنا بڑا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شروع میں کہا کہ میں نبی ہوں لیکن امام الانبیاء کی شریعت کو میں نہیں بدل سکتا۔ پھر کہنے لگا میں اتنا بڑا نبی ہوں میں امام الانبیاء کی شریعت کو بھی بدل سکتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اس نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد جہاد حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس نے منسوخ بنایا، اپنی شریعت کو ناسخ بنایا کہ میری شریعت آ کر اس شریعت کو منسوخ کرے گی۔ اتنا بڑا اس ظالم لعین مردود نے دعویٰ کیا اور آخر میں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مجھ پہ نازل ہونے والی وحی اتنی کامل درجے کی وحی ہے، اگر میں بھی ایک لمحے کے لیے انکار کروں میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دعوی نبوت کرنے والا بھی تھا، امام الانبیاء کی ختم نبوت کا بھی منکر تھا، اور حضور علیہ السلام کے بعد اس نے یہ دعوی نبوت کر کے اپنے پر خود ہی کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو نبی وہ ہوگا جو مبعوث من الیہود نہ ہو، مبعوث من النصارى نہ ہو، بلکہ مبعوث من اللہ ہو۔ جسے اللہ نبی بنا کے بھیجے وہ نبی ہوتا ہے، جسے انگریز نبی بنا کے بھیجے وہ نبی نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کے ایک دنیا کے اندر قاعدہ اور قانون ہے کہ جو بھیجے وہ دفاع کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر جب بھی کسی قادیانی نے کوئی خرابی مچائی اس نے فوراً باہر ملک جانے کا فیصلہ کیا، پھر جنہوں نے نبی بنایا انہوں نے پھر دفاع بھی دیا۔ عبدالشکور نامی ایک دودھ فروش بندے کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک ان کے آباء و اجداد وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی اولاد یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کو جب مشکل پیش آتی ہے مدد ان سے مانگتے ہیں اور وہ فوراً ان کی مدد کرتے ہیں۔ بنیاد کیا؟ جب خاندان ہی ایک ہے، جب انہوں نے خود نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور اس ملک کے اندر آ کر انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے اس ملک کو ہر دور میں دو لخت کرنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، تو نبی کون ہوگا؟ جو مبعوث من اللہ ہو، جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ جسے انگریز بنا کر کے بھیجے وہ نبی نہیں ہوا کرتا۔ تو نبی کے دوسرا نمبر 1 نبی انسان ہوگا، نمبر 2 نبی مبعوث من اللہ ہوگا، اور نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہوگا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ساری انسانیت کو یہ حکم ہے کہ گناہوں سے بچ کر کے رہو، اور گناہ کو یہ حکم ہے کہ میرے نبی سے بچ کے رہنا، میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ یہ اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کا عقیدہ۔ اب اس پہ اعتراض کیا، کہا جی تمہارا یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ بھئی کس طرح؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل، محبوب انہیں کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ رب العزت ہمارے سے محبت کریں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اعتراض سمجھیں، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ مجھ سے محبت کرے، امام الانبیاء نے فرمایا میری اتباع کرو۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اللہ رب العزت کی محبت کا حصول۔ اب یہاں پہ اعتراض کیا بنتا ہے؟ بس ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اعتراض کیا بنتا ہے؟ نبی معصوم، میں اور آپ غیر معصوم، اب غیر معصوم معصوم کی اتباع کس طرح کرے؟ اعتراض سمجھیں، معصوم اسے کہتے ہیں جس کے قریب بھی گناہ نہ جائے۔ اب نبی معصوم ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا اس کی اتباع کرو، کس کی؟ جو معصوم ہے۔ اب میں اور آپ غیر معصوم، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، اب غیر معصوم کو حکم ہے معصوم کی اتباع کرنا، یہ جتنی مرضی اتباع کر لے گناہ تو اس سے ہوں گے، لہٰذا تمہارا یہ عقیدہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے یہ ختم کرو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے، تم سے بھی ہوتا ہے، جس طرح پھر نبی نے معافی مانگی تم بھی اتباع کرو اسی طرح معافی مانگنا۔ ہمیں یہ حکم اس انداز میں اعتراض کر کے ہمارے اس عقیدے پر انہوں نے زچ لگانے کی کوشش کی، اس عقیدے پہ اعتراض کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی باطل فرقہ اس نے اسلام کے اندر رکھنا اندازی کی کوشش کی، طریقہ واردات ان کا یہی رہا کہ قرآن مجید کی آیت آدھی پڑھو، یا حدیث میں اگر انہوں نے اعتراض کرنا حدیث آدھی پڑھو، اعتراض بن جایا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کو پورا پڑھو، کیوں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب انہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن یاد رکھو میں اللہ کا نبی معصوم، تم غیر معصوم، تمہارے نام اعمال میں گناہ بھی ہوں گے، آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو تمہارے گناہ ہوں گے میں ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو نبی معصوم ہونا یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث نبیہ سے بھی ثابت ہے، علماء کے اجماع سے بھی ثابت ہے، علماء کے قیاس سے بھی ثابت ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں صرف نبی ہی نہیں، صحابہ کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے۔ صحابہ کا اجماع مطلب کیا؟ صحابی عادل ہوتا ہے، صحابی حجت ہوتا ہے، صحابی مومن ہوتا ہے، صحابی کے اندر یہ ساری کوالٹیاں موجود، اگر ان تمام کوالٹیوں کو جمع کرو تو اس سے نبوت بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، چاند کو بکھیر دو، صحابہ چاند کو بکھیر دو، سمیٹ دو، اگر چاند کو بکھیرا جائے اس سے ستارے بنتے ہیں، ستاروں کو سمیٹ لو اس سے چاند بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو اگر سمیٹ لیا جائے نبوت بنتی ہے، نبوت کو بکھیر دیا جائے صحابہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کا فیصلہ معصوم، تمام صحابہ جس بات پہ جمع ہو جائیں وہ فیصلہ بھی معصوم۔ نبی کا فیصلہ معصوم، اگر نبی کے ایک ایک صحابی سے کوئی فیصلہ لیا جائے اس فیصلے کو ہم محفوظ کہیں گے، گناہ سے پاک صاف، لیکن اگر سارے صحابہ کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں یہ اسی طرح معصوم ہوتا ہے جس طرح نبی کا فیصلہ معصوم ہوتا ہے۔ تو ہم من حیث الجماعت صحابہ کو معصوم کہتے ہیں، نبی تو بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے کا نام۔ تو تیسری چیز یہ نبی وہ ہوگا جو معصوم عن الخطا ہو۔ چوتھی اور آخری بات یہ نبی وہ ہوگا جب مفروض الاتباع ہوگا، اس کی اتباع کرنا انسان کے اوپر فرض ہوگا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ، نبی وہ ہوگا جو انسان ہو، انسان وہ ہوتا ہے جو معصوم ذو عقل ہو، پھر انسان کامل نبی ہوگا۔ اگر کوئی کانا ہو وہ انسان کامل نہیں، انسان ناقص ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ نبی وہ ہوگا جو مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اگر کوئی انگریزوں کی طرف سے بھیجا گیا ہم اسے اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ نبی وہ ہوگا جو معصوم عن الخطا ہو، جو اپنی چاہت کی وجہ سے کبھی کسی عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش کرے اور پھر کہ اگر میرے ساتھ نکاح نہ کیا گیا یہ مر جائے گی، یا جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا وہ مر جائے گا، پھر یہ دعوے کر کے جھوٹا لانتی ثابت ہو غلام انگریز قادیانی، تو ہم اسے معصوم عن الخطا نہیں مانتے، یہ نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ جو مفروض الاتباع ہو، جس کی اتباع کرنا فرض ہو، یہ تو وہ لانتی ہے جس کا اپنا بھتیجا اس کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو کے دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا۔ تو نبی کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، اگر ان چار میں سے کوئی ایک چیز نکال لی جائے نبی نہیں رہتا۔ اگر یہ چاروں چیزیں کسی اور میں ثابت کر لیا جائے تو ختم نبوت نہیں رہتی۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔